بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے۔ یہ تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم ہے اور ہم لوگ آج جب ناشتہ کر کے فارغ ہوئے، آج سنڈے کا دن تھا اور ہم لوگوں نے ناشتہ بڑا لیٹ کیا، اور جب ہم ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، باہر ہلکی ہلکی پھوار سی پڑ رہی تھی اور ہوا چل رہی تھی اور بادل آئے ہوئے تھے، تو موسم بہت زیادہ اچھا ہو رہا تھا۔ تو میرے بچوں نے کہا کہ چلے امی آج ہم کہیں باہر چلتے ہیں اور باہر کا کوئی پروگرام بناتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کسی پارک میں آ گئے تھے، اور یہاں پارک میں بہت ہی اچھا موسم تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور گرینری تھی ہر طرف اور بہت کھلا ماحول تھا، اور جو ہبس وغیرہ جو تھی نا وہ ذرا کم تھی کیونکہ موسم بہت اچھا تھا اور بادل آئے ہوئے تھے۔ تو پارک میں آ کے تو بہت ہی اچھا لگا، اتنی گرینری دیکھ کے تو ویسی طبیعت بہت خوش ہو گئی اور دل بڑا خوش ہو گیا ہے سارا کچھ دیکھ کے کہ بہت اچھا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم نے پارک میں آ کے بہت اچھا کیا۔ تو پھر یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی، تو پھر ہم لوگوں نے کوئی شیلٹر ڈھونڈا اور یہاں پہ ہم آ گئے تھے۔ یہاں پہ ایک جو ہے ٹوپیاں بنی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، تو ہم لوگ ادھر آ کے بیٹھ گئے تھے، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ادھر ہی کیونکہ ہلکی ہلکی فوار سی تھی، تو اس سے یہ تھا کہ کپڑے وغیرہ گیلے نہ ہو جائیں، تو ہم اس کے نیچے آ گئے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے یہاں سے چاٹ لے لی تھی اور چاٹ ہم لوگوں نے کھائی کیونکہ تھوڑی تھوڑی بھوک لگنے لگی تھی، تو پھر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چاٹ لے لی تھی اور کچھ پیک بریانی کے لے لیے تھے۔ تو بس یہ تھا کہ کیونکہ تقریباً 5-6 بجے کا ٹائم تھا اور پھر بھوک جو ہے نا وہ ذرا لگ رہی تھی، تو پھر ہم لوگوں نے کچھ پیپسی وغیرہ کے اسٹنگ وغیرہ کے لے لی تھی اور ساتھ میں یہ چاٹ لے لی تھی، کچھ بریانی کے پیک لے لیے تھے۔ تو ہم لوگوں نے بڑے مزے سے وہاں پہ جو ہے ہوا میں ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کے آرام سے کھانا کھایا، کچھ نے چاٹ کھائی، کچھ نے بریانی کھائی، اور بس یوں پھر ہم لوگوں نے پانی وانی پی کے ہمارا پیٹ بھر گیا تھا۔ لیکن بہت ہم نے انجوائے کیا، بہت زیادہ انجوائے کیا، باہر بیٹھ کے ادھر کھانا کھایا تو اچھے ماحول میں۔ اس کے بعد پھر ہم پارک میں اگلے حصے میں آ گئے تھے، وہاں پہ ہم لوگوں نے گھومنا پھرنا شروع کیا اور یہاں پہ ہم گھوم رہے تھے اور بس جگہ جگہ دیکھ رہے تھے کہ اتنی خوبصورت جو ہے وہ اتنے پودے لگے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ انہوں نے مختلف قسم کے پودے لگائے ہوئے ہیں اور پارک کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، بہت خوبصورت پارک بنایا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جانور بھی بنائے ہوئے ہیں اور اس سے پارک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور بس اب بچے جو ہے ادھر گھوم پھر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سارے میں، اور بڑا انجوائے کر رہے تھے موسم کو، کیونکہ کبھی کبھی موسم ایسا ہوتا ہے، ورنہ تو دھوپ اور ہبس وغیرہ اتنی زیادہ تھی کہ باہر نکلنے کو تو دل ہی نہیں کرتا۔ باہر دھوپ دیکھو، بے شک انسان فارغ بھی ہو، چھٹی بھی ہو گھر میں، لیکن باہر دھوپ دیکھ کے تو دل ہی نہیں کرتا کہ باہر نکلیں، اتنی زیادہ ہبس ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب موسم اچھا ہو تو پھر دل کرتا ہے کہ چلے باہر نکلا جائے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی باہر نکلنا چاہیے بچوں کو لے کے، آؤٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے بچوں کے لیے، بچے خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ ذرا موڈ پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، انسان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے۔ جو گھر میں رہ کے ایک ہی روٹین میں رہ کے تنگ آ جاتے ہیں، تو پھر تھوڑا بہت باہر نکلیں تو موڈ پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور موڈ اچھا ہو جاتا ہے، اور پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے بندہ بالکل فریش ہو جاتا ہے، نیکسٹ جو اس کی روٹین ہوتی ہے اس کو انجام دینے کے لیے بڑا فریش اس کا موڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی نکلنا چاہیے، پارکس وغیرہ میں آنا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ گرینری دیکھ کے اور نیچر کو دیکھ کے قریب سے اتنا تو بہت ہی زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور ڈپریشن کئی حد تک جو ہے نا وہ کسی بہت کم ہو جاتا ہے، جن لوگوں کو ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھائی نے ہمیں بلا لیا تھا کیونکہ بیٹے میرے نے واپس جانا تھا، اس کے 1-2 دن رہ گئے تھے، تو بھائی نے بلا لیا تھا کہ آپ لوگ ادھر ہی آؤ، اور پھر اس کے بعد اگلے دن ہم جو ہے وہ بھائی کی طرف چلے گئے تھے، اور اس کے بعد چائے شائے پی رہے ہیں، یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں آپس میں، اور چائے پی رہے ہیں، کباب ہے اور پیٹیز ہیں اور یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی اور وہ کھائی، اس کے بعد کھانا کھایا ہم لوگوں نے، تو اس کے بعد ہم گھر آ گئے تھے۔ تو بس گھر آ کے پھر اگلے دن میں نے یہ بچے کی تیاری شروع کر دی تھی، بیٹے کی، اس کی چیزیں وغیرہ میں رکھ رہی تھی بیگ میں، اس کے کھانے پینے کا سامان تھا وہ رکھا تھا بیگ میں، اس کے کپڑے وغیرہ ٹھیک کر کے رکھے، ان کو استری کیا، اور اس کی کتابیں رکھی، اور اس کی باقی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ میں ایک ایک کر کے لا رہی تھی، اور میں بیگز وغیرہ میں اس کے ڈالتی جا رہی تھی کہ کون سی چیز کون سے بیگ میں ڈالنی ہے، یہ سارا کچھ میں کرتی جا رہی تھی، اور اس کی تیاری ہو رہی تھی، اور اس کو بہت برا لگ رہا تھا کہ امی میرے بیگ کھول کے بیٹھ گئی ہیں اور بس میرا اب جانے کا ٹائم قریب آ گیا، اور اس کو بہت برا لگ رہا تھا کہ بس چھوڑ دو نا، ابھی نہ کرو نا، تھوڑی دیر بعد کر لینا، شام کو کر لینا۔ میں نے کہا نہیں بیٹے بس 1 دن رہ گیا،
آپ کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے آپ کی، پھر مجھے بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ فلانی چیز رہ گئی ہے اور یہ رہ گئی ہے۔ اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا کہ جب اس نے جانا تھا، تو پھر یہ ہے کہ ہم لوگ اب اس کا سامان رکھنے جا رہے ہیں گاڑی میں، سارا سامان وغیرہ لے کے جا رہے ہیں، وہ اب گاڑی میں رکھیں گے، سیٹ کریں گے، اور اس کے بعد اس کی روانگی شروع ہوگی۔ بیٹا تو میرا بالکل ریڈی ہو گیا تھا، کپڑے وغیرہ اس نے چینج کر لیے تھے، بس وہ ملنا ملانا کر رہا تھا سب سے، اور گراج میں ہی کھڑے ہوئے تھے سب اور ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ اور بس پھر اس کا سامان وغیرہ میں باہر لائی، کچھ بھاری سامان جو تھا وہ تو بیٹے اٹھا کے لے آئے تھے، تو چھوٹا موٹا سامان جو تھا وہ میں اٹھا کے لے آئی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی سیٹنگ شروع کی، کیونکہ سامان اس کا کافی ہو جاتا ہے، آتے ہوئے بھی سارا سامان لے کے آیا تھا اور جاتے ہوئے بھی ظاہری بات ہے کچھ گھر سے بھی چیزیں پھر لے کے جاتا ہے، میں اس کو ساتھ دیتی ہوں تو اس کا سامان کافی بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کافی غصہ کر رہا تھا میرے پہ کہ آپ نے اتنا سارا سامان دے دیا ہے، میں لے کے کیسے جاؤں گا، میں سنبھالوں گا کیسے۔ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو غصہ آ رہا تھا اس بات پہ، تو وہ مجھے غصہ کر رہا تھا کہ آپ اتنا کچھ دے دیتی ہیں، میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس یہ پھر بہن بھائیوں سے ملاقات کی اس نے، ملا، اور ساتھ یہ بھائی بھی اس کا چلا گیا تھا، اور ہم دونوں تو گئے ہی تھے ساتھ اس کو چھوڑنے کے لیے، تو اس کے بھائی نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا اب اس کو چھوڑنے کے لیے، تو یہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلا گیا تھا۔ بس یہ پھر سب بیٹھ گئے گاڑی میں، سامان وغیرہ رکھ دیا، اور یہ لوگ ہم لوگ نکلے ہیں گھر سے ابھی، بس اب سفر پہ اپنے روانہ ہو گئے ہیں، اور بڑا اداس سفر تھا، بہت ہی زیادہ پریشان، اداس، عجیب سا سفر تھا۔ جب بیٹے کو چھوڑنے جانا ہوتا ہے نا تو پھر میرے لیے وقت گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور سفر جو ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ بس پتہ ہی نہیں چلتا کتنی جلدی جلدی سفر سارا ختم ہو گیا، اور اتنی جلدی سے اس کا کالج آ گیا، اور وہ جلدی جلدی جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جب ہم نے اس کو لینے جانا ہوتا ہے تو سفر ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا، فاصلہ ہی نہیں ختم ہوتا کہ ہاں بھی جلدی جلدی فاصلہ ختم ہو تو ہم اس تک پہنچیں۔ تو آج بھی وہی دن یاد کر رہے تھے جس دن وہ آیا تھا، تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کاش امی آج وہ دن ہوتا جس دن میں نے آنا تھا۔ تو میں نے کہا بیٹے اب ٹائم تو گزرتا ہی ہے نا، وقت گزرے گا ساتھ ساتھ، تو ظاہری بات ہے معاملات پھر آگے کی طرف جانے ہوتے ہیں۔ تو بس اسے ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے تھے، وہ مجھے تسلیاں دے رہا تھا اور میں اس کو تسلیاں دے رہی تھی کہ بیٹے خیر ہے، کوئی بات نہیں، چلو تھوڑے دن ہیں، پھر آگے پھر چھٹی ہو جائے گی، پھر آپ آ جاؤ گے۔ اور یہ ابھی پتہ نہیں تھا کہ چھٹی اس کی کب ہونی ہے، تو یہ ہے کہ جب ابھی تو یہی تھا کہ 2.5 مہینے کے بعد اس سے پھر ملاقات ہوگی، 2.5 مہینے بعد اس کی چھٹی ہوگی اور پھر وہ آئے گا۔ تو یہ سوچ سوچ کے جو ہے کافی دل پریشان ہو رہا تھا کہ 2.5 مہینے اتنا لمبا ٹائم اس کے بغیر کیسے گزاروں گی، 2.5 مہینے تک اس کو دیکھ نہیں سکوں گی، تو بڑی پریشانی ہو رہی تھی مجھے، اور میں بہت زیادہ اپسیٹ تھی، تو مجھے دیکھ دیکھ کے نا وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ 4 سال ہو گئے ہیں ہم نے اس کو یہاں چھوڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی نئی روٹین ہے ہماری، نئی کوئی بات ایسی ہے کہ پہلی دفعہ ہم اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں اور وہ بھی پہلی دفعہ جا رہا ہے۔ آج تک جو ہے وہ گھر والوں سے علیحدہ رہ کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا ہے، بالکل بھی اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پایا ادھر رہنے کے لیے، ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا، بس 2-3 دن پہلے اس کی یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے نہیں جانا امی، میں نے نہیں جانا، بس میں نے اب جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب دن آتا ہے تو پھر تیار ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ہمت باندھ لیتا ہے، اور پھر ہم لوگ بھی اس کو بہت ہمت دیتے ہیں، تو بس پھر وہ آ جاتا ہے۔ تو شکر الحمدللہ اللہ نے کیا کہ 4 سال گزر گئے ہیں، بس یہ آخری سال ہے اس کا، یہ بھی گزر جائے گا خیر خیریت کے ساتھ، یہ بھی گزر جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے اور سب کے بچے خیر خیریت کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے، سب بچوں کے سمیت میرے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور اس کی مشکلیں آسان فرمائے۔ تو بس ماں باپ تو دعائیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو بہتر کرے۔ تو یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کالج میں، اور بس پھر اب تھوڑی دیر بیٹھ گئے تھے، بالکل سارے ایسے اسٹل ہو گئے تھے کہ بس جی آ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، اب جو سفر تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کو یہاں چھوڑ دینا ہے اور اس کے بغیر ہی ہمیں واپس گھر جانا پڑے گا۔ تو بس اس کا سامان اٹھایا اور لا کے اس کے ونگ تک چھوڑا تھا ہم نے، اندر جانے کی اجازت نہیں تھی ہمیں کہ ونگ کے اندر نہیں جانا، کیونکہ آلریڈی وہاں کچھ کلاسز تھی اندر، تو انہوں نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا۔ تو پھر یہ تھا کہ باہر ہی ونگ کے باہر، کیونکہ سامان اس کا کافی تھا، تو ہم سب چاروں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سامان اٹھا کے اس کے ونگ جو پارکنگ ہے وہاں سے ونگ کا فاصلہ جو ہے وہ کافی ہے، اٹھا کے لانا کافی پڑتا ہے، سامان کافی پیدل چلنا پڑتا ہے، تو وہاں سے اٹھا کے ہم لوگوں نے چاروں نے بانٹ لیا تھا سامان آپس میں، اور سارا ہم لے آئے تھے کہ وہ اکیلا جو ہے نا وہ ونگ تک سامان اپنا کیسے لے کے آئے گا۔
تو بس سامان اس کے اندر رکھ دیا، پھر وہ ہمارے ساتھ ہی آ گیا تھا پارکنگ میں، تو ادھر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بات چیت کی، اس کو تسلی دی، اور اس کے بعد پھر کیونکہ یہ تھا کہ اب ہم نے واپس جانا ہے، تو اس کو یہی ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں، جب وہ ایسے کر رہا تھا تو میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا کہ یہ ابھی ایسے کر رہا ہے تو کیسے ٹائم گزارے گا، تو بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ خیر اس کے بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے مجھے رونا آ گیا اور میں رونے لگ گئی، اور بس پھر مجھے دیکھ کے وہ بہت پریشان ہوا، اور باقی بھی سب پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنی ہمت ہار گئے ہو، کیوں نہیں ہمت کر رہے ہو اس طرح، پھر بچہ پریشان ہوگا پیچھے کہ میری ماں رو رہی تھی۔ لیکن ہر دفعہ جو ہے نا اس کو چھوڑ کے میری آنکھیں ایسی آپ دیدہ ہو جاتی ہیں اور میں ایسے ہی رونے لگ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے اس سے دور رہنا بالکل بھی پسند نہیں۔ مجھے کیا، کوئی بھی ماں اپنے بچے سے دور رہنا پسند نہیں کرتی، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ بس آخری سال ہے، اسی آس امید پہ جو ہے نا ٹائم گزار رہے ہیں۔ اور میں ابھی وائس اوور کر رہی ہوں تو ہمارے پیچھے جو گھر ہے نا وہاں سے ڈاگ کی آواز آ رہی ہے، اور آپ بھی اس کو اگنور کیجئے گا، یہ آج پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، یہ سارے شروع ہو گئے ہیں، تو اس کو اگنور کیجئے گا۔ تو یہ تھا سارا سفر، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کو اللہ حافظ کیا، اس کو چھوڑ دیا، اور بس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور بس جیسے جیسے میں اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اور میں اس سے دور ہوتی جا رہی تھی تو میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور میں مزید جو ہے نا وہ میں نے رونا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ میں اس سے دور ہو جاؤں گی۔ تو بس پھر یہ ہے کہ چھوڑنا تو ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، اس کو چھوڑنا تھا، وہ بہتر مستقبل کے لیے یہاں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو ہمت بھی دے اور بچوں کو کامیاب کرے۔ آپ لوگ بھی ہمارے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے سب بچوں کو کامیاب کرے، ان کے گھر والوں کا ہمت دے۔ تو یہ تھا میرا آج کا سارا ولاگ، جو اداسی سے بھرا ہوا بھرپور تھا، اور سارا سفر اداسی میں ہی تھا، اور اس کو چھوڑ کے آنے کے بعد بھی میں کافی اداس اور پریشان رہی۔ اب روزانہ اس سے بات ہوتی ہے لیکن دل بہت مچلتا ہے، دل بہت تڑپتا ہے اس سے ملنے کے لیے، کیونکہ اس کو چھوڑ آئے تھے، اداس تھا بہت وہ۔ تو بس دعا کیجئے گا، آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور میں اچھے سے اپنا ٹائم گزار سکوں۔ آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے کہ بہت دعا کریں آپ میرے لیے بھی اور میرے بچے کے لیے بھی۔ تو بس یہ تھا سارا آج کا سفر۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو۔ اور بس اس کا اب یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ مجھ میں حوصلہ اور ہمت نہیں تھی کہ میں مزید کوئی بات کرتی۔ تو بس پھر میں واپسی پہ جو ہے نا سارے راستے روتی ہوئی آئی، اور مجھے میرے ہسبینڈ بھی سمجھاتے رہے میرا بیٹا بھی مجھے سمجھاتا رہا۔ تو میں دیکھتی ہوں، ابھی بھی میں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، کلپس وغیرہ کو سارے دیکھ کے ولاگ بنا رہی تھی، تو میرا دل بہت پریشان اور دکھی ہو رہا تھا، اور مجھ سے برداشت کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو بس یہ تھا سارا آج کا ولاگ۔ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو ضرور بتائیں، اور لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اور میری حوصلہ افزائی کیا کریں، اور کمنٹ کیا کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور میرے ولاگز آپ کو کتنے پسند آتے ہیں یہ بھی بتائیں۔ اب اجازت